پریشان ہو تو یقین رکھو، جس نے یہ وسیع اور حسین آسمان بنایا ہے وہ تمہیں بکھرا ہوا اور اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ رب اس سے بہتر تمہاری قسمت میں لکھ رہا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بیچتا ہے۔ اس سے نا امید ہونا کیسا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو ایک ہی سجدے میں اپنا بنا لیتا ہے۔ حرف زبان سے رکوع تک، آنکھوں کے نیل سے سجود تک، میرا عشق تیرے گرد ہے، فریاد سے کن فیکن تک۔ وہ رب جب صبر دیتا ہے نا، خدا کی قسم جان سے پیارا شخص بھی سامنے کھڑا نظر نہیں آتا۔ اور مجھے یقین ہے میرا رب کن فرمائے گا اور میری بکھری ہوئی زندگی لمحوں میں سنور جائے گی۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جس انسان کا اللہ سے تعلق جس قدر گہرا ہوگا، وہ انسان اسی قدر انسانوں پر مہربان اور شفیق ہوگا۔ جب کہہ دے گا اللہ کن تمہاری دعاؤں پر، تو تم معجزوں کو حقیقت پاؤ گے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل کی ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ جو آنسو اللہ کے آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ پتہ ہے اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب تمہیں بے بسی چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، جب تم لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہو۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں اور پھر رکاوٹیں وسیلے بن جاتی ہیں، پھر مقدر کی لکیریں بدل دی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں دعاؤں میں اب اثر نہیں رہا۔ میں بتاؤں دعائیں کب اثر کرتی ہیں؟ جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ صبر یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ انسان جب ٹوٹتا ہے نا تو سوائے رب کے کوئی اس کی آواز نہیں سنتا، اور ٹوٹی ہوئی چیزوں میں لوگ صرف تجسس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔ دعاؤں کو صبر کی چادر پہنا کر دیکھیں، یہ کیسے سائبان بنتی ہیں۔ سکون ملتا ہے یہ سوچ کر کہ اللہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا ہے؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے، اور ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں۔ آپ معاملہ چھوڑ کر دیکھیے تو صحیح خدا پر، میٹھے ہو جائیں گے باقی سب، بس یہ صبر کا پہلا گھونٹ ہی نمکین ہے۔ انسان بھی بھلا کوئی اعتبار کرنے کی شے ہے؟ آپ خدا سے باتیں کرنا سیکھیے اور پھر دیکھیے کسی میں نہیں اتنی جتنے اس سے گفتگو میں تسکین ہے۔ بس پھر جب تم اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ محبت سے دیکھتا ہے تمہیں، اور پھر جب تم تھک کر سجدے میں گرتے ہو تو وہ اسی سجدے پہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، یوں صلح ہو جاتی ہے، اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا، بس وہ مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے نا تو جگ سارا یہ ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ تکلیفیں زیادہ ہو جائیں تو سجدے لمبے کر دو۔ جب تم دعائیں کرتے ہو تو اللہ راستے بناتا ہے، چاہے سب کچھ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ لگ رہا ہو۔ تم دوسروں پہ رحم کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ ٹوٹے ہوئے دل کہاں جاتے ہیں؟ ٹوٹے ہوئے دل اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی نہیں سمجھ آتا کہ انسان کیا مانگے اللہ سے، تو بس ہاتھ اٹھاؤ اور رو دو اس کے سامنے، وہ خود سن لے گا تمہارے ٹوٹے دل کی آواز۔ اللہ سے بات کرو، اس سے پکارو، آواز دو، اس سے مدد مانگو، وہ سنتا ہے۔
بے شک وہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، بس بہترین وقت پر قبول کرتا ہے۔ اللہ پر چھوڑ دو سب اور پھر دیکھو تقدیریں کیسے سنورتی ہیں۔ کچھ چاہیے تو اللہ سے مانگو، اچھا ہوا تمہارے حق میں تو مل جائے گا، نہیں ہوا تو دل موڑ دے گا۔ تمہاری کہانی لکھنے والا اللہ ہے، پھر وہ کیسے بہترین نہیں ہوگی۔ اللہ سے بات کرو، وہ تمہیں ہر وقت سن رہا ہے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ یہ کبھی مت بھولنا کہ اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ سے بات کرو، وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ اللہ تمہارے دل میں رہتا ہے، وہ کیسے تمہارے دل کی آواز نہیں سنے گا۔ سجدے کرو، اللہ سے باتیں کرو، وہ تمہیں ہر وقت سن رہا ہے۔ ہاں مانا کہ آزمائش سخت بہت ہے، مگر اللہ نے بھی تو ہمیں مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ کن کی لڑی جب فیکن سے جڑتی ہے، تب ہر ناممکن ممکن میں بدل جاتا ہے۔ ہر حال میں الحمدللہ کا سبق پڑھنے والے لوگ کبھی تنگی کا شکار نہیں ہوتے۔ در در بھٹک لو، آخر میں جانا اللہ کے در پہ ہے، تو جب دیتا اللہ ہے تو در در بھٹکنا کیوں منظور ہے۔ بے شک مشکلات میں صبر کر لینا شکایت کرنے سے بہتر ہے۔ ہائے وہ وقت بہت حسین ہوتا ہے جب میں تہجد میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں۔ بہترین کے لیے بدترین سے گزرنا پڑتا ہے، اچھے دنوں کی طرح برے دن بھی گزارنا پڑتا ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، رنجشیں مٹ جایا کرتی ہیں، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے ایک خاص وقت پہ جب وہ اللہ چاہے۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ جس سے مایوسی میں گزار رہے ہو، وہ قبولیت کا لمحہ ہو تو کیا کرو گے؟ رب اور بندے کا رشتہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور یہی باقی رہے گا۔ باقی سب تو فانی ہے۔ ساری دنیا اکٹھی کر کے بیٹھ جائیں، اپنے دکھ بتائیں، روئیں، چلائیں، دعائیاں دیں، اطمینان نہیں ملے گا۔ بس ایک آنسو اپنے رب العالمین کے سامنے بہا دیں، اللہ کا کرم، فضل، رحم اور اطمینان سب ہی مل جائے گا۔ اور جب دعا مانگو تو اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، بلکہ اس کی شان کے مطابق مانگو۔ بے شک اللہ پاک بے حد نوازتا ہے۔ ممکن ہے جو تم چاہ رہے ہو وہ تمہیں تمہاری اگلی دعا سے ہی مل جائے۔ کیا تمہارا ایمان معجزوں پر نہیں ہے؟ کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے کہ دل ایک دفعہ آنسو بہانے پر ہی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی اندھیروں میں رکھنی ہوتی تو اللہ نے روشنی کے خواب نہ دکھائے ہوتے۔ اس کی ذات پہ یقین ہی کامیابی ہے۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے نا، تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی چیز کا خیال آپ کے دل سے نہیں نکل رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہوں، تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بھا گئی ہے، آپ کے مانگنے کی تڑپ اسے پیاری لگتی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھتا ہے، پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے، پھر اس رب کا سمیٹ لینا مستقل ہو جاتا ہے۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا
جن پر تمہاری دعاؤں کا مسلسل پہرا ہے۔ وہ تو ہر لمحہ تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالتا رہتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ تمہاری دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ کب تم اس کو منانے آؤ اور وہ مان جائے۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل پھٹ رہا تھا۔ اللہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، بس اس کو محسوس کرو۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا آنے والا کل، تمہارا گزرا کل۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم رات کو سو اور صبح اٹھو، سب ٹھیک ہوا ہو۔ تمہیں تم نہیں، تمہارا درد نہیں، تمہیں تمہاری سوچ تنگ کر رہی ہے۔ تمہارا درد تمہاری سوچ میں بیٹھا ہے جو نہ تو تمہیں آگے لے جانا چاہ رہا ہے نہ پیچھے۔ تم ٹوٹے دل کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، یا تو تم اس کو مزید توڑنا چاہ رہے ہو یا تو اس کو اسی وقت ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو۔ نہ تو تم خود پر بھروسہ کر رہے ہو نہ اس ذات پر، وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ کیا تمہیں تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ تم ایک قدم اس کی جانب لو، وہ 10 قدم تمہاری جانب لے گا، بس یقین رکھو۔ دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جو ہمارا نصیب نہیں دے پاتا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا تم نے کبھی معجزہ ہوتے دیکھا ہے، اور تب میں بس اتنا کہتی ہوں کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں معجزہ نہ ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم میرے لفظوں کے ذریعے جتنا مجھے جان پائے ہو سب جھوٹ ہو، سب فسانہ ہو، حقیقت کچھ اور ہو۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گنہگار بنتے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ اللہ پر یقین پختہ ہو تو راستے خود بخود ہی بنتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یقین اور صبر کرنے والوں کے راستے بھلے دشوار ہوں لیکن ان کی منزل بہت حسین ہوتی ہے۔ وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ذات، وہ اندھیروں کو روشنی میں بدلنے والی ذات، تمہارے دکھ اور اداسی کو بھی بہت جلد خوشیوں میں بدل دے گی۔ بس تم اس پہ یقین رکھو اور پھر دیکھنا کیسے وہ تمہارے لیے معجزے کرے گا، انشاءاللہ۔ زندگی میں آنے والی ہر آزمائش، ہر تکلیف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو مایوسی اور ناشکری کرنے کی بجائے تم صبر اور شکر سے کام لیا کرو، پھر دیکھنا کیسے اللہ تمہارے لیے معجزے کرتا ہے۔ تمہارا کام بس اللہ سے دعا کرنا ہے، وہ پوری ہوگی یا نہیں یہ اللہ پہ چھوڑ دو، اور بس یقین رکھو کہ وہ تمہیں بہترین سے ہی نوازے گا۔ مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے، تم بس یقین رکھو جو تم سے چھین لیا گیا ہے اس سے کئی زیادہ بہترین نوازا جائے گا۔ صبر، شکر اور توکل کرنے والوں کے لیے اللہ کچھ بھی ناممکن نہیں رہنے دیتا۔ ہمیشہ جھکنا سیکھو اللہ کی رضا کے آگے۔ اللہ جو دے تمہیں اس کو جھک کے دل سے قبول کر لو، کیونکہ جب تم اللہ کی رضا کے آگے جھکنا سیکھ جاؤ گے تو وہ تمہاری چاہ پہ بھی کن فرما دے گا۔